پنجاب میں اسموگ کا روگ شدید ہو گیا، کئی شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت، 382 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ پاکستان میں گجرانوالہ سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا، AQI 457 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد کی فضا بھی انتہائی آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 330 اور ملتان میں 282 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ Durable peace and respect for human rights cannot be achieved without addressing all situations of foreign occupation and denial of self-determination, including in Palestine and Jammu and Kashmir, where people continue to face oppression and dispossession. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے لیے پاکستان کی آواز۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا، کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ مظلوم اقوام کے لیے انسانی حقوق کونسل فعال کردار ادا کرے۔ کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ فرسٹ سیکرٹری سرفراز احمد گوہر نے تقریر میں کہا، جموں کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہی ہوگا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نقشے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو متنازع علاقہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 25 کے تحت قراردادوں پر عمل کا پابند ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنرز اور عالمی ادارے بارہا بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پہلے میچ میں شکست کے بعد پاکستان کا جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کم بیک۔ لاہور میں گرین شرٹس دوسرے T20 میں 9 وکٹ سے کامیاب، 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کر کے سیریز برابر کر دی۔ سائم ایوب کی طوفانی بیٹنگ، 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز بنائے، 5 چھکے لگائے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی بالرز کے وار نہ سہ پائی، پوری ٹیم صرف 110 پر ڈھیر ہوئی۔ فہیم اشرف کی 4 وکٹیں، سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار۔ سیریز کا فیصلہ کن معرکہ آج کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، پروجیکٹس کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا تعمیراتی کاموں میں معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ فلائی اوور کی تکمیل سے GT روڈ سے مسافر سگنل فری اسلام آباد آ سکیں گے۔ یہ منصوبہ شہریوں کے سفری مسائل کے حل میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ شہریوں کو ٹریفک مسائل سے نجات دلانا منصوبے کو اگلے 30 دن میں مکمل کرنا اولین ترجیح ہے، دن رات محنت کی جائے گی۔ PTI کی KPK کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں۔ وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے۔ پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں، یہ پالیسی اب ان کی ہے، اسے KPK کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، PTI کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے۔
پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے. حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبے کی سیاسی قیادت کا جرگہ بلانے کا فیصلہ. سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ، محمد علی شاہ باچا سے رابطہ. تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں. امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے. ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی تمام قائدین کو باضابطہ طور پر مدعو کریں گے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مذاکرات کی دعوت خوش آئند ہے. سیاسی نظریات اور اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں بات چیت کے لیے راستہ دینا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں بھارت اس امن کی خواہش کو کمزوری سمجھے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اس لیے ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. کالعدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان. جنوبی پنجاب سے کالعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. پاک فوج نے کچھ ماہ قبل دشمن بھارت کو شکست دی. دشمن اب پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے. ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی. خارجی دہشت گردوں نے بھی کالعدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا. افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی. ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں. کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. کشمیر کا جو بھی مسائل ہے ان کا سیاسی حل ہے. کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار؟ بلاول نے ابھی نہیں بتایا. آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے. پی پی آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرنا جانتی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں. آزاد کشمیر حکومت کی بقیہ مدت امتحان ہوگی. کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات برقرار. پارٹی قیادت گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا. ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کر دیا. وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا گیا. امیدوار کا فیصلہ پی پی مرکزی قیادت اب خود کرے گی. مظفر آباد میں نام کا اعلان جلد متوقع ہے. تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی؟ اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن. آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے. جی بی کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا. گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا. ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا. 14 اگست 1948 کو تقریباً ایک سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا. گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی شان گلگت بلتستان. یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے ISPR نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا.
سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بار کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ سندھ بار کونسل میں کراچی ڈویژن کی 16 نشستوں پر 102 امیدواروں میں مقابلہ، پنجاب میں 75 نشستوں پر 331 اور اسلام آباد بار کونسل کی 5 نشستوں پر 21 امیدوار میدان میں ہیں۔ اکھاڑا میں جی ٹی روڈ چنگی نمبر 6 کے قریب ٹرک کنٹینر سے ٹکرا گیا، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت شفیق اور حمزہ کے نام سے ہوئی۔ سندھ میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 125 اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 118 نئے مریض داخل۔ سندھ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 210 اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 248 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈینگی سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ 4,500 ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، 1,186 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں کسٹم اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے 2 نوجوان زخمی، والد کی انصاف کے لیے دہائی۔ والد فرقان میمن کا کہنا ہے کسٹم افسر کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرانے پر اہلکاروں نے بیٹوں پر تشدد کیا۔ بیٹوں کو کسٹم ہاؤس میں بند کیا گیا، پہنچنے پر مجھے بھی بٹھا لیا گیا۔ دھمکی دی گئی معاملہ ختم کرو ورنہ کسی کیس میں بند کر دیں گے۔ سادہ کاغذ پر دستخط کروائے گئے، پھر کسٹم ہاؤس سے باہر نکلے۔ حکومت نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی ڈیڈ لائن میں 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ ای چالان سسٹم، کراچی پولیس کی نااہلی سے پردہ بھی اٹھانے لگا۔ ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چالان ہو گیا۔ بائک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائک چوری ہوئی، 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے کا ای چالان آ گیا۔ موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی۔ مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے، پولیس نے برآمد کی، نہ کیس پر کام کیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، اس بار توسیع نہیں کی گئی، اب گرفت ہوگی، پینلٹی بھی لگے گی۔ 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025 کے لیے تقریباً 60 لاکھ شہریوں نے گوشوارے جمع کرائے۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی شرح میں 17.5% اضافہ ریکارڈ۔ 36 لاکھ ٹیکس دہندگان نے ریٹرنز کے ساتھ ٹیکس کی بھی ادائیگی کی۔ انفرادی طور پر شہریوں نے 69 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ 70,000 ٹیکس دہندگان کو ٹارگیٹڈ ای میلز بھیجی گئیں۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس۔ یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کچرا جلانے سے روکنے کے لیے گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا۔ ARY نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی۔ نیو یارک سٹی میں ریکارڈ بارش سے متعدد علاقے زیر آب، 2 افراد ہلاک۔ بروکلین کے تہخانے سے 1 شخص کی لاش ملی۔ مینہٹن کے بوائلر روم سے ایک اور شخص مردہ حالت میں ملا۔ بارش سے ٹریفک جام، گھروں کو نقصان پہنچا۔ نکاسی آب کا نظام درہم برہم۔ سوشل میڈیا پر شہریوں کی گندے پانی میں گھر واپسی کی ویڈیوز وائرل۔ عوامی نمائندوں کی شہر کے پرانے انفراسٹرکچر پر شدید تنقید۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے اینٹی ٹیرف اشتہار پر معافی مانگ لی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایشیا کے دورے کے دوران کارنی نے ریگن کے اینٹی ٹیرف تقریر والے اشتہار پر معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا وہ کارنی کو پسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ ٹرمپ سے پوچھا گیا وہ کینیڈا کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، کہا نہیں، لیکن کینیڈین وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے ریگن کی اینٹی ٹیرف تقریر والے اشتہار پر کینیڈا کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر کے اضافی ٹیکس عائد کیا تھا۔
پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد. دنیا نیوز کے میاں عامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے. جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین. ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکریٹری جنرل PBA منتخب ہوئے. لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد ریجنل ایسوسی ایشن سمیت تمام زونل کرکٹ ایسوسی ایشنز بحال کر دی. لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹ بورڈ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن کا فیصلہ سنا دیا. ایجوکیٹر کا آرڈر اور PCB کا 2025 کا خط معطل. جسٹس چودھری سلطان محمود نے فیصلہ سنایا. درخواست گزار شکیل شیخ کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے. اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا شاندار آغاز. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا. خطاب میں کہا ورلڈ کلچرل فیسٹیول صرف کراچی نہیں پورے ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا. میلے میں مختلف ملکوں کے 1000 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے.